آج کل کے اس پرفتن دور میں اپنی بچیوں کو پردہ ضرور کروائیں۔ پردہ ہر عزت دار گھرانے کی عزت ہے، اس سے ہی عزت دار گھرانوں کی عزتیں محفوظ رہتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، وہیں عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کرے۔ اور عورت کا پردہ جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں کی چھوٹی انگلی تک اس کا جسم کہیں سے بھی نظر نہ آئے۔ اور جو گھر کے اندر اپنے بچوں یا اپنے سسر وغیرہ کے جو گھر مثلا جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں اس کے اندر جو رہنا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ اپنے جو سطر کی چیزیں ہیں ان کو لازم چھپا کے رکھے، جو عورت کے حسن کو نکھارتے ہیں، جو جسم کے اعضاء یعنی جس سے عورت کا حسن جو مرد کو اپنی طرف راغب کرتا ہے وہ اس کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، وہ صرف اس کے خاوند کے لیے ہی ہے۔ تو یہ مسائل بڑے ضروری ہیں جن کا پتہ ہونا چاہیے ہر باپ کو، ہر بھائی کو، اور ہر بہن بیٹی کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے مرد کو کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ مائیں پردہ کریں، مائیں بیٹیوں کو پردہ کرنا سکھائیں، مائیں خود پردہ کریں گی تو بیٹیاں پردہ کریں گے، بہنیں پردہ کریں، بھائی ان کو تلقین کریں کہ وہ پردہ کرے۔ تو اس کے لیے جس طرح آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو عزت سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسرے کی بہن بیٹی کو بھی عزت سمجھیں، ان کی طرف میلی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو وہ کل کوئی آپ کی بہن بیٹی کی طرف ضرور نظر اٹھا کے دیکھے گا۔ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں مرد حضرات، اور عورتیں اپنے آپ کو باپردہ رکھیں، غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ آئیں۔ یہیں سے شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات ہیں جس میں 5 4 بچوں کی 3 بچوں کی مائیں جو ہیں انہوں نے اپنے گھر اجاڑ دیے، اور بس اسی بد نظری کی وجہ سے کسی اور کے ساتھ نظر ملی، اور پھر شیطان نے اپنا کام شروع کیا اور اسے اپنے خاوند کی عزت بھول گئی، اپنے خاوند کی عزت، اپنے خاوند کے خاندان کی عزت، اپنے خاندان کی عزت اسے بھول گئی۔ شیطان ایسے چکر دیتا ہے کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو پھر ایسے پتہ نہیں کتنے ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ گھر اجڑ گئے۔ اور اسی طرح کئی مرد حضرات جو 3 4 بچوں کے باپ ہیں، اسی بد نظری اور بے پردگی کی وجہ سے اپنے 3 بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ دیا، نہ اپنی بیوی کی عزت کا خیال کیا، نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیا، دوسری نے پسند آ گئی اور شادی کر لی، اور پھر عدالتوں کے چکر لگا کے پہلی بیوی ذلیل ہوئی، وہ بچے ہیں تو وہ یعنی بچوں کی تربیت ہی نہ ہوئی، گیا کوئی غلط صحبت میں چلا گیا، کوئی بے دینی میں چلا گیا۔ جب ماں باپ نہیں ہوں گے، جب ماں باپ نہ دین کی تربیت کریں گے نہ دنیا کی تربیت کریں گے تو بچے کیسے آگے مستقبل بنے گا؟ آج ہمارے نوجوان نسلوں کے آپ باتیں سنیں کہ شرم آتی ہے کہ ایسی نوجوان نسلیں بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب تربیت ہی نہیں ہوگی، سکول کالجز ہمارے ہمیں دین نہیں سکھائیں گے، وہ صرف 2 + 2 4 پڑھائیں گے، آپ کو یہ سکھائیں گے کہ یہ پیسے کیسے کمانا ہے، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ۔ انسانیت نہیں آئے گی۔ انسانیت تب آئے گی جب آپ کی دین کی تعلیم ملے گی، دین کی تربیت ہوگی آپ کی دینی لحاظ سے۔ جب تمہیں کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنانے والا کوئی ٹیچر تمہیں ملے گا تو پھر تمہاری تربیت ہوگی۔ نہیں تو آج نوجوان پڑھے لکھے وہ محفلیں لگا کے بیٹھتے ہیں اور پھر ان کی گفتگو سنیں، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمانوں کی نسلیں۔ تو ناظرین، خدا را توجہ دیں اپنی نسلوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ توجہ دیں، اپنے بیٹوں پہ توجہ دیں۔ جب ہی وہ بالغ ہوں تو ان کی شادیاں کریں، چھوڑ دیں یہ دنیا کے سٹیٹس۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی باتیں کی تھی کہ آپ سٹیٹس بناتے رہ جائیں گے اور آپ کے بچے گناہوں کے اندر چلے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا پھر سر پیٹیں گے بیٹھ کے، یہ کیا ہو گیا۔ تو اس لیے بچوں کے اوپر اپنی توجہ دیں، اپنی بچیوں کے اوپر توجہ دیں، ان سکول، ان کالجز کے اندر بھیجیں جہاں پردے کا انتظام ہے۔ اگر بے پردگیاں ہوں گی
تو بچے اور ہماری نسلیں خراب ہوں گی، بے پردگیاں ہوں گی۔ آج آپ سکینڈلز چیک کریں کہ سکول کے اندر نوجوان یعنی سٹوڈنٹس ہے 14-15 سال کا، اور جو ٹیچر ہے وہ 20 سال کی ہے، اور ان کا آپس میں جناب یہ میں کوئی مذاقن یا میں کوئی ایسے ہی کوئی نہیں بتا رہا آپ کو، یہ حقائق ہیں، یہ کوئی کس سے کہانیاں ایسے نہیں سنا رہا کہ آپ کو صرف اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ حقائق ہیں۔ آپ اپنے علاقوں میں سکولز، کالجز اور ان یونیورسٹیز کے ماحول چیک کریں جا کے، وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے بچیوں کو یہ تلقین کریں کہ گھر سے میرے بیٹی جانا ہے، پڑھنے کے لیے جانا ہے، اپنے آپ کو باپردہ رکھ کے جانا ہے۔ آج جب کسی کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی ہے اور عمر بھی 13-14 سال ہے، اس کو پردہ کروائیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے چھوڑیں جی آپ پرانی سوچ والے ہیں، اب 2023 ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان 1400 سال پہلے جو تھا وہی آج نافذ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں فالو کریں گے تو ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ خدا را سوچئے، خدا را اپنی نسلوں کی حفاظت کیجئے۔